پاکستان اس وقت ایک سیاسی اور عسکری جنگوں کی زد میں ہے۔ سیاسی جنگ جو پاکستان کے اندر اقتدار کی کشمکش ہے، اور عسکری جنگ جو پاکستان کے سرحدوں پہ خود پاکستان افغانستان سے لڑ رہا ہے، اور ایران اور امریکہ پاکستان کی سرحد پہ اس جنگ میں مصروف ہیں۔ آبنائے ہرمز پہ امریکہ کا کنٹرول نہیں ہو پا رہا، اور پوری دنیا کو وہاں سے تیل کی ترسیل رک گئی ہے، جس کے اثرات دنیا کی معیشت پہ بھی پڑ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کچھ دیر پہلے ایک نیوز کانفرنس میں یہ اعلان کیا ہے کہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ ایران کے بحری جہاز اور طیارے تباہ کر دیے ہیں، 100 سے زائد ایرانی جہازوں کو غرق آب کیا ہے۔ امریکی افواج نے ایرانی رجیم کا خاتمہ کر دیا ہے، 90% میزائل اور 85% ڈرون صلاحیت ختم کر دی گئی ہے۔ امریکہ نے ایرانی فوجی اور کمرشل اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیاں ڈبو دی ہیں۔ جنگ کے اخراجات امریکی معیشت کے لیے کچھ بھی نہیں، 7000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس تمام صورتحال کے اوپر بات کریں گے، اور پھر پروگرام کے اگلے حصے میں پاکستان کی اندرونی سیاست کے اوپر بھی بات ہوگی۔ مگر پہلے ہمیں آج ایک بہت ہی خاص مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، جناب سردار مسعود خان، جو کہ سابق صدر آزاد جموں کشمیر ہیں اور سابق سفیر امریکہ، چین، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب بھی رہ چکے ہیں۔ مسعود خان صاحب، بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا۔ آپ نے سنا امریکی صدر نے جو پریس کانفرنس کی، نیوز کانفرنس میں کہا کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکی صدر نے کیا بظاہر اس جنگ کے اہداف حاصل کر لیے ہیں، اور وہ آخر وہ اہداف تھے کیا؟ صدر ٹرمپ کے اس بیان میں صداقت بھی ہے۔ انہوں نے ایرانیوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور حملوں کی تعداد جو انہوں نے بتائی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ایران کے ہر صوبے کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہاں فوجی، نیم فوجی، سیاسی اور سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سویلین بہت بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں۔ تو وہاں ایک بحران ہے، انسانی بحران ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے جنگ کے اوپر بہت پیسے خرچ کیے ہیں، اور بہت تیزی سے خرچ کیے ہیں، کیونکہ انہیں نشانہ تنقید بنایا جا رہا ہے ملک کے اندر سے بھی، کہ انہوں نے بغیر کسی مینڈیٹ کے یہ جنگ شروع کی، اور اس کے بعد جو اس کے اوپر اتنے اخراجات زیادہ ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ یہ اے سیمیٹرک وار ہے جہاں تک ایران کا تعلق ہے، یعنی وہ جو مقابلہ کر رہا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ بام فار اے بام اور میسائل فار اے میسائل کر رہا ہے، وہ سوچ سمجھ کے اپنے بیلسٹک میسائل استعمال کر رہا ہے یا ڈرونز استعمال کر رہا ہے۔ اور ان کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس وافر مقدار میں ذخائر موجود ہیں، خاص طور سے جو ان کا یہ کلر ڈرونز ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ جو ہے بیلسٹک میسائلز ہیں، ہائپرسونک میسائلز ہیں، کہ ابھی ان کے پاس ذخیرہ موجود ہے۔ یہ اصل میں ایک طرف تو یہ اس قسم جنگی ساز و سامان کی اور ان کے ذریعے جو ہے حملوں کی جنگ ہے، دوسری طرف اعصابی جنگ ہے۔ اور مسعود خان صاحب، امریکہ نے آخر یہ جنگ جب شروع کی تھی تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ ایسے کوئی شواہد نہیں تھے، اور کچھ عرصہ پہلے تو امریکہ نے یہ کلیم کیا تھا کہ ایران کی ایٹمی صلاحیت کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ جنگ جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فضول سی جنگ تھی، بے مقصد جنگ تھی، اور امریکی صدر نے امریکہ کے اندر کی سیاسی جو صورتحال تھی اس سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا؟ جو امریکہ کی سیاسی اشرافیہ ہے بشمول صدر یا اس کے علاوہ ان کی کابینہ کے ارکان اور کانگریس، وہ اسرائیل کے نرغے میں ہیں، اور اسرائیل کی ترجیحات ان کی ترجیحات بن جاتی ہیں۔ ماضی کے کچھ صدور نے اس کی مزاحمت بھی کی ہے، لیکن اس وقت جو کابینہ تھی اور اس کی جو ترکیب
ہیتی تھی اس کے مطابق جو بھی ان کی کمپوزیشن تھی اس کے مطابق وہ اس قسم کی مزاحمت آپ نے نہیں دیکھی. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ان کے نقطۂ نظر سے احمقانہ نہیں تھی. اور دوسرے جو ہے وزیر اعظم نتن یاہو نے انہیں یہ اس قسم کی انٹیلیجنس اسسمنٹ دی تھی کہ ایران تیزی سے, کیونکہ ویسے یہ بات بڑی حد تک درست ہے کہ جب آپ جو ہے 60% تک یورینیم کی افزودگی کرتے ہیں تو آپ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ 90% تک جا سکتے ہیں اور ہتھیار بنا سکتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسے اپنے دفاع کے لیے ارد گرد جو ہے ایک دیوار کھینچی تھی کہ ہمارے اوپر حملہ نہ کرنا, ہم یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک حل ڈھونڈ لیا گیا تھا 2015 میں صدر اوباما کی زیر قیادت, اور اس میں یورپی ممالک بھی شامل تھے, اس کے بعد جو ہے چین اور روس بھی شامل تھے. تو ایران کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا جو صدر ٹرمپ نے توڑ دیا تھا 2018 میں آ کر. تو اس کے بعد نئے سرے سے اس کام کا آغاز ہوا, اور اب جو بلکہ یہ جو ہے یہ مذاکرات کر رہے تھے اس جوہری پروگرام کے سلسلے میں, اسے جو ہے کرٹیل کرنے کے لیے ان کی گفتگو جاری تھی. ایک اور دور جو ہے وہ وینا میں ہونا تھا, لیکن اسی دوران امریکہ نے حملہ کر دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اور انہوں نے اہداف بھی پھیلا دیے. پہلا یعنی ایک یہ کہ جی حکومت کو نظام حکمرانی کو تبدیل کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک نیا انقلاب آئے گا. دوسرا یہ کہ یہی جوہری پروگرام. تیسرا یہ کہ ان کے میسائلز تباہ کرنے ہیں اور جو ہے ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس تباہ کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے ایران کے جو فلینکس کے اوپر جو یعنی خطے میں جو مسعود خان صاحب, اب جو بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے بعد کیا صدر ٹرمپ بورڈ آف پیس کے ذریعے غزہ میں امن کا جو ان کا منصوبہ ہے اس پہ عمل درآمد کرا پائیں گے آپ کے خیال میں؟ خاص طور پہ اب یورپی ممالک بھی صدر ٹرمپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی اپیل کے باوجود بھی ابنائے ہرمز میں کسی قسم کا فوجی تعاون دینے سے بھی گریزاں ہیں. بورڈ آف پیس نے روز اول سے کوئی مؤثر کام نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی کہنے کی وجہ سے ایک اسرائیل نے سیز فائر مان لی تھی, لیکن وہ ایک ایسی سیز فائر ہے جس میں اب تک جو ہے جب گزشتہ اکتوبر سے سیز فائر کا آغاز ہوا تھا تو اب تک 700 سے زیادہ غزنز جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. اس میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے یا عورتوں کی ہے, اور وہ مطلب ہے ان کو ہر طرف سے گھیر کے ان کو مارا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے وہ سیز فائر کام نہیں کر رہے. دوسرے یہ جو حالیہ جنگ ہے اس کی وجہ سے ویسے ہی غزہ کو اور جو پورے کا پورا بورڈ آف پیس کا بنیادی مقصد تھا اس کو پس پش ڈال دیا گیا ہے. اس کی طرف تو کسی کی توجہ ہی نہیں جا رہی. اور دوسرے یہ ہے کہ مقبوضہ فلسطین جو ہے جس کو آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری کہتے ہیں, اس میں اسرائیل نے جو غیر قانونی بستیاں تھیں ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا, تیزی سے اضافہ کر دیا. اچھا, آخر میں مسعود صاحب یہ بھی بتا دیں کہ یہ آبنائے ہرمز سے مبینہ قبضہ چھڑانے کے لیے امریکہ نے جو یورپی ممالک سے تعاون مانگا اور بظاہر ان کی طرف سے انکار ہی آ رہا ہے, اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ کیا یورپی ممالک اور امریکہ کے درمیان اختلافات پیدا ہو رہے ہیں؟ اختلافات پہلے سے موجود تھے, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے اس سلسلے میں بڑی محنت کی کہ ان کے اور یورپ کے تعلقات خراب ہوں. یورپین حلیف جو تھے ان کو ٹیرف کی دھمکی دی, گرین لینڈ لینے کی دھمکی دی. اس کے بعد نیٹو کے ساتھ بھی انہوں نے جس قسم کا رویہ رکھا, مطلب یورپینس کو کہہ رہے تھے کہ جو آپ خود اپنے دفاع کی ذمہ داری لیں. تو ٹیرفز کے حوالے سے, دفاع کے حوالے سے اور دوسرے معاملات کے اوپر جو ہے ایک قسم کے, اور دوسرے سیاست کے حوالے سے وہ یہاں انتہا پسند قوتوں کی جو یورپ میں ابھر رہی تھی ان کی سرپرستی کر رہے تھے.